الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں، بزرگ بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، اللہ نے جنہیں پیدا کیا ہے، انہیں ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے. ہر انسان دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں آیا ہو. انسان کی اصل رہنے کی جگہ تو آخرت میں آخرت کی ابدی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ سے رہنا ہے. وہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے گا. دنیا میں جو ہم آئے ہیں، یہ تو میرے دوستوں آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے آئے ہیں. ہاں، دنیا تو چھوڑنی ہے اور چھوڑ کر جانا ہی ہے، لیکن جہاں ہم جائیں گے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں کی ہمیشہ کی زندگی بنانے کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے. آخرت کی ابدی زندگی انسانوں کی بنے، اس کی رہبری کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا، اور آخر میں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ انسان اس دنیا میں کیسے زندگی گزارے تاکہ اس کی آخرت بن جائے، آخرت کی ابدی زندگی. آج کا انسان موت کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، گویا موت آنے ہی والی نہیں ہے، لیکن موت تو روزانہ قریب ہی آ رہی ہے. موت آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے. ہم موت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. دن بھر میں ہم سوچیں کہ دن بھر میں ہمیں یہ خیال کتنی مرتبہ آتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر موت کا تذکرہ کوئی زیادہ کرے تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے. کیا ہے، ہمیشہ موت باتیں کرتا ہے. تو ہم چاہیں ہم موت کو چاہے بھول جائیں، موت ہمیں نہیں بھولے گی. جس کی موت کا جو وقت اور جہاں اور جس حال میں اللہ نے طے کیا ہے، اسے موت آئے گی اور ہر حال میں آئے گی. اور موت کے بعد کی زندگی
جس کی بن گئی وہ کامیاب ہے. اللہ اسے کامیاب کہہ رہے ہیں کہ جو مرنے کے بعد ہمیشہ کی تکلیفوں اور مصیبتوں کی جگہ جہنم سے بچا دیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت و آرام اور اللہ کی رضا و خوشنودی کی جگہ جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ہے کامیاب. اور اصل کامیابی وہی ہے. اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے گا اور اس کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اور اسباب اس کے ساتھ اسباب اس کے چاروں طرف اسباب ہیں. اس میں اسے کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے کہ جس کے ذریعے اس کی آخرت کی ابدی زندگی بن جائے، اور جس کی آخرت کی ابدی زندگی بنے گی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی دنیا کی زندگی کو بھی بنا دے گا. دنیا کی زندگی کے بننے کا تعلق ملک و مال سے، پیسوں سے، طاقت سے، قوت سے، ان چیزوں سے نہیں ہے. دنیا کی زندگی کے بننے کا مدار آخرت کی ابدی زندگی جس کی بنے گی اس کی دنیا کی زندگی بن جائے گی، چاہے وہ غریب ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو، کوئی بھی ہو. اور آخرت کی ابدی زندگی بننے کے لیے تمام نبی اپنی اپنی امتوں کے پاس ایک ہی بات لے کر آئے. ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی، اے لوگوں اللہ کو مانو جیسا کہ اللہ ہے، اور اللہ کی مان کر چلو جیسا وہ تم سے چاہتا ہے، وہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. یہ ہر نبی کی دعوت ہے. اللہ کو مانے جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے. ہاں، آج ہم نے اس کی فکر نہیں کی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ جیسا ہے ایسی ہمارے دل کا یقین بن جائے. آج مسلمان تمام دنیا کی چیزوں کو پہچانتا ہے، نہیں پہچانتا تو اللہ ہی کو نہیں پہچانتا. اگر آج کے مسلمان کو اتنا پوچھا جائے اللہ کون، تو اتنا کہ اللہ، آگے کچھ نہیں بولے گا. اللہ کو اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے محنت کر کے ہم نے پہچانا نہیں ہے. اللہ تنے تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اور دنیا میں پوری دنیا میں جو کچھ حالات آ رہے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے آ رہے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نہ حکومتوں کے ہاتھوں میں ہے، نہ کوئی میزوں سے دنیا کی طاقت والوں کے ہاتھ میں ہے. پوری دنیا کا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں. ہاں، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں زمین پر اور پورے زمین کا نظام چلتا ہے. یہ چیز دل میں اتارنے کی ہے. یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ محنت ہم سے چاہتا ہے کہ ہم محنت کر کے اس کلمے کی حقیقت کو دل میں اتاریں. یہ تو الفاظ ہے کلمے کے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ ہمارے دل سے ہم اللہ کے سوا ہر مخلوق کا ڈر اور اللہ کے سوا ہر مخلوق سے امیدیں ہم اپنے دل سے نکالیں، اور ہم اپنے دل میں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے دل میں اللہ کا ڈر اتارے. خوف، ڈرنا ایک اللہ سے ہے. اور امید، زندگی کے کسی کام کی امید اللہ ہی سے وہ کام بنے گا، اس امید پر جینا. امید ہو تو اللہ ہی سے، دنیا والوں سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، مال والوں سے نہیں، طاقت والوں سے نہیں.
کسی مخلوق سے امید نہ ہو، امید ہو تو ایک اللہ سے کہ میری نمک سے لے کر میری زندگی کی جو بھی ضرورت ہے اس کے پورا ہونے کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ کریں گے تو ہوگا، یہ اندر دل میں آئے۔ کلمے میں محنت کر کے سب سے پہلے تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے دلوں سے خدا کے غیر کو نکالنا ہے۔ آج معاف کرنا، ہم دنیا کے اسباب میں محنت کرتے کرتے ہمارے دل میں پوترے ہوئے ہیں۔ ہاں، اسباب کا یقین آ گیا، جس کی بنیاد پہ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی زندگی کی ہر لائن میں جو اسباب ہم سے کہتے وہ کرتے ہیں، چاہے وہ اس میں نماز چھوٹے، چاہے اللہ کے احکام ٹوٹے، آپ بھی اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسباب کی رعایت، ہم اپنی زندگی اسباب کی رعایت کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم اپنی زندگی خدا کے احکام کی رعایت کے ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ جب ایمان زندگی میں آتا ہے، یہ کلمہ میرے دوستوں، کلمے کی جگہ تو دل ہے۔ زبان سے تو کلمہ ہم بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو اتارنے کے لیے محنت ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دل میں بات اترے گی ان 4 راستوں سے۔ آنکھ سے جو آدمی دیکھے گا وہ دل میں اترے گا، زبان سے جو بولے گا وہ دل میں اترے گا، کانوں سے جو سنے گا وہ دل میں اترے گا، دماغ سے جو سوچے گا وہ دل میں اترے گا۔ یہ 4 راستے دل میں جانے کے ہیں۔ دل تو اندر ہے، اور یہ 4 راستے، جن 4 راستوں سے دل میں بات اترتی ہے۔ اب اگر یہ 4 راستے کلمے کی محنت میں استعمال ہو رہے ہیں اور آدمی اپنے ان 4 راستوں کو کلمے کی حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے محنت کر رہا ہے، تو کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اترے گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی راہ میں نکلو، اور اللہ کی راہ میں نکل کر اس آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے مخلوق کو دیکھنے کی مشق کرو۔ اس آنکھ سے زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اس کو ایمان کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ تمام کائنات کی ہر چیز جو ہے یہ اللہ کے بنانے سے بنی ہے۔ اس کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ جیسے تمام کائنات کی ہر مخلوق اپنے وجود کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی کائنات کی ہر چیز نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ ان چیزوں میں اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے، ان چیزوں سے وہی چیز وجود میں آئے گی جو اللہ چاہے گا۔ راحت کے نقشوں میں راحت نہیں ہے، راحت کے نقشوں میں اللہ راحت دے گا تو ملے گی، ورنہ ایئر کنڈیشن کے بنگلوں میں بھی نیند نہیں آئے گی۔ راحت کے اسباب ہاتھ میں ہونے کے باوجود آدمی کو راحت نہیں ملتی، بلکہ دنیا کا ہر انسان یہ کہتا ہے مجھے بہت ٹینشن ہے۔ کیوں؟ راحت کے اسباب تو اللہ نے دیے ہیں، لیکن اس راحت کے اسباب میں اللہ نے اس کو راحت دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ اپنی دنیا کے اسباب میں اور دنیا کی چیزوں میں اللہ کی مان کر چلیں گے، اطاعت کے ساتھ چلیں گے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے،
تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کی دنیا کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو بھی ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو اپنے ایمان کو بناتے ہوئے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات کا تعصب دل میں پیدا کر کے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کریں گے، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے. نیک اعمال یعنی اللہ کے نبی کے طریقے پر جو عمل یہ کریں گے یہ نیک عمل ہے. جیسے نماز پڑھتا ہے انسان تو نماز بھی اللہ کے نبی کے طریقے کی والی نماز ہوگی تو اس نماز کا اثر زندگی میں آئے گا. ایسے ہی تجارت، زراعت، ملازمت، سیاست، زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبے میں جب انسان اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلے گا تو اللہ ان شعبوں میں اس کی زندگی کے بنانے کا فیصلہ کرے گا. اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگی، حیات طیبہ ملے گی. حیات پرسکون زندگیاں جو ہیں اور وہ تو خوشحال زندگی جو ہے، پاکیزہ زندگی کا تعلق ملک سے، مال سے، دنیا کے ملکوں سے نہیں ہے. چاہے ملک بدل کے کہیں بھی چلے جاؤ اور چاہے دنیا کی محض مال پیسوں کی محض کتنی یہ کر لو، لیکن اس سے اللہ نے اس کا زندگی کے بننے کا تعلق رکھا نہیں ہے. اللہ کا ایک ہی ضابطہ ہے کہ جو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اور اللہ کے ڈر والی زندگی اور اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گا، اسے حیات طیبہ عطا فرماوے گا کہیں بھی ہو پھر، کہ چاہے اس ملک میں ہو چاہے کسی ملک میں ہو. اور اگر آدمی اپنی زندگی میں ایمان، خوف خدا پیدا نہیں کرتا، خدا کی اطاعت والی زندگی نہیں لاتا، تو چاہے کسی ملک میں بھی چلا جائے اس کی زندگی خدا اجاڑیں گے. وہ خوشحال زندگی، اطمینان، سکون کی زندگی اسے نصیب نہیں ہوگی، جیسا آج ہمارا حال ہے. دنیا کے ملکوں میں چکر لگایا کرتے ہیں اور وہی مانگے دعا کیجئے. بہت پریشان ہے، پریشانی دور نہیں ہو رہی کیونکہ راستہ ہی پریشانی کا اختیار کیا ہے اس نے. ابھی بڑے میاں کو فوٹو لینے کی کیا شوق پڑ ہوا ہے. لوگوں کو دیکھ دیکھ کر چلتے ہیں. ارے نبی نے جیسے کہا ایسے چلو. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں پریشانیوں سے اور دنیا کی ذلتوں سے نجات دینا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو دنیا میں زندہ کیا ہے. جو محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرائے، وہ محنت جب زندگیوں میں زندہ ہوگی تو اس محنت کے نتیجے میں زندگیوں میں ایمان آئے گا، خوف خدا آئے گا، اللہ کا تعلق آئے گا، آخر کا فکر آئے گا، اور انسان میں جتنا ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا چلا جائے گا، انسان کی زندگی ایماندارانہ انسان کی زندگی بنتی چلی جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. جب ایمان اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، ایمان دل میں اتر جاتا ہے اور دل میں اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں ایمانی اعمال صادر ہوتے ہیں. اس کی زندگی اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہے. ایمان جب دل میں آتا ہے تو پھر ایمان آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے. پھر یہ ایمان اللہ کے حکم کے خلاف، یہ آنکھیں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دیکھ سکتی. اس سے وہی دیکھے گا آدمی، اور ایسے ہی دیکھے گا آدمی جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے. یہ لوگوں کو آنکھیں نکال کر ڈرائے گا نہیں، یہ اپنے ماں باپ کے سامنے محض غصے میں آ کر
آنکھیں نکال کر دیکھے گا نہیں. کیوں؟ ایمان ہے. اور اللہ نے اس سے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت اور رحمت کے ساتھ رہو، انہیں اف نہ کہو. اب یہ میرے دوست اپنے ماں باپ کے سامنے نیچی نگاہ کر کے رہے گا، اوپر نہیں. اف نہیں کرے گا. وہ ماں باپ کے ساتھ بھی صحیح رہے گا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی صحیح رہے گا. اس کی آنکھیں صحیح استعمال ہوں گی. اس کے ہاتھ اور پیروں سے انسان کے میرے دوستوں ایمان کے مطابق اس کا استعمال کرے گا. یہ ہاتھ ظلم میں استعمال نہیں ہو سکتے، یہ پیر گناہوں کی طرف نہیں جا سکتے. وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تھرمامیٹر بتایا ہے کہ تیرے دل میں ایمان ہے نہیں. اس کا تھرمامیٹر کیا ہے کہ تیری زندگی ہے. تیری زندگی 24 گھنٹے کے اعمال ہیں. اگر وہ اعمال خدا کے حکموں کی رعایت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ تو اپنی دکان میں، کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں، اپنے دوستوں میں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہے، اگر تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو تیرے دل میں ایمان موجود ہے. اور اگر تیری زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے تو تجھے ایمان کا دھوکہ ہے. جب دل میں ایمان پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے وہ تمام گندگیاں دور ہو جاتی ہیں. حسد، کینہ، بغض، عناد، نافرمانیاں، حرام کاریاں، یہ سب اندر سے زندگی میں سے ختم ہوگی جب ایمان اپنی جگہ پہنچ جائے گا. جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیماری میں دوا کو کھاتا ہے تو دوا جب اندر پہنچ جاتی ہے تو اس کی بیماری دور ہوتی ہے، بشرطے کہ دوا اپنی جگہ پہنچنی چاہیے. ایک آدمی کتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس سے دوائیاں لائے لیکن دوائی کھائے نہیں، دوائی اپنے گھر کے کباڑ پہ رکھ دے تو اس کی بیماری دور ہوگی؟ نہیں ہوگی. درد سر میں ہے لیکن ڈاکٹر جب دوا دیتا دوا کھا کے دوا معدے میں پہنچتی ہے. جب دوا معدے میں پہنچ جاتی ہے تو پھر سر کے درد کو وہاں اس کا اثر وہاں پر پہنچتا ہے، سر کا درد دور ہوتا ہے. دوا اپنی جگہ پہنچنی چاہیے. ایسے ایمان اپنی جگہ، محنت کر کے ایمان کو اپنے دل کی گہرائی میں اتارا جائے. ہر ایک کے لیے یہ جس دن یہ ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا اسی دن انسان کی زندگی کی روح، اس کی سوچ سب بدل جائے گی. پھر یہ نہیں ڈرے گا فاقے سے، تنگی سے، کسی چیز سے. یہ تو ایک ہی بات سمجھتا ہے کہ میرا اللہ خوش ہوگا، میری زندگی بنا دے گا. دل میں یہ نہیں، یہاں سے ایک بارش ہے اندر. دل ایمان جب اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ایماندار ہے. جیسے تھرمامیٹر رکھتا ہے نا آدمی، تو تھرمامیٹر کے بعد اندر پتہ چلتا ہے کہ اس کو بخار یا نہیں ہے، وہ بتاتا ہے. ایسے انسان کی زندگی میں سب سے پہلے ایمان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کی محنت پر اٹھایا اور یہ کہا زبان کا بول ایمانی بولو، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ زبان سے بولو. یہ مخلوق کائنات میں، یہ زمین و آسمان کے بیچ میں کوئی جتنی مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات مخلوق ہے، یہ اپنی وجود میں اللہ کی محتاج ہے اور یہ اپنی نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. یہ مخلوق اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتی. نفی کرنا ہے پہلے، یہاں تک کہ اپنی نفی کرے آتے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا.
دکان میں اور کاروبار میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ اوپر سے اوپر نہ کرے. اس لیے آپ دیکھیے بہت سے اپنے کاروبار میں رات دن محنت کرتے کرتے کنگال ہو جاتے ہیں. مسئلہ اوپر سے وہ سماج تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان کے فیصلے سے ہوگا. ہم کیا سمجھتے ہیں دکان کاروبار میں ہے تو مقدر کی روزی میں دوستوں آدمی کو اللہ تعالیٰ شان جس حال میں بھی زندگی گزارے گا اس کو مقدر کی روزی تو اللہ دے دے گا، لیکن میرے بھائیوں اس کی زندگی نہیں بنے گی. سکون اور چین. اور دوسرا اللہ اپنا ضابطہ بتا رہا ہے قرآن پاک میں ضابطے خدا کے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بھی میری اطاعت کو چھوڑے گا اور میری اطاعت سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. زندگی تو ہو جاتی ہے حالانکہ اسباب سب موجود ہیں، راحت و آرام کے اسباب بیوی بچے سب ہیں، لیکن اندر پریشانی ہے. راحت و آرام کے تمام نقشے ہونے کے باوجود راحت و آرام نہیں ہے. اوپر کا فیصلہ ہے. حکومت کے نقشے ہاتھوں میں آنے کے بعد بھی مسائل کا حل نہیں ہے اوپر سے. اس میرے بھائی میرے عزیزو اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم کرنا چاہتا ہے کہ یہ امت پھر تنگیوں سے نکلے اور یہ امت پھر دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کے جیے. اس کی اللہ نے اپنے نبی والی محنت کو دنیا میں پھر زندہ کیا ہے. اس محنت سے ایمان بنے گا، اس محنت سے زندگی کی رخ صحیح ہوں گے اور جتنا ہمارے اندر اللہ کی اطاعت آنا شروع ہو جائے گی آسمان سے ہمارے حالات کے بنانے کا فیصلہ ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے ہم بنے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی زندگیوں کو بدلا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زندگی کو اس پر ڈالا. حالات سے نہیں گھبرائے، حالات جھیلتے گئے، صبر کرتے گئے، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کی اطاعت پر اپنے آپ کو ڈالا. تو ایک وقت آیا اللہ نے ان کے حالات کو بنایا اور دنیا میں انہیں ایمان بنایا اور دنیا میں امن و امان کی فضائیں اللہ نے قائم کی. اور ان کے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھلے. ان کے دسترخوان پر ہزاروں انسانوں نے کھایا، لوگوں کو کھلایا پلایا اور دین سکھایا. یہ ہوا ہے. اور جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے اور یہ اپنی زندگیوں کو خواہشات کو گزارتے تھے ان کے حالات تنگ تھے. یہاں تک کہ فاقہ مستی میں تھی، مردار کھاتے تھے. حالات یہ تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سب کو ایک ہی بات کہی. مکہ کے رئیسوں کو، مکہ کے محدود سرداروں کو، غلاموں کو، نوکروں کو، مردوں کو، عورتوں کو اور دنیا میں جتنے تھے جن انسان تھے سب کے لیے آپ کی ایک ہی دعوت تھی، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، وہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. چنانچہ یہ ہوا. بلال حبشی نے اللہ کی مانی، اللہ کو مانا، اللہ نے بلال حبشی کو خدا نے دنیا میں چمکا دیا. اور ابو جہل قوم کا سردار، قریش کا سردار تھا، اس نے اللہ کو، اللہ کے نبی کو نہیں مانا. میرے دوست اپنی سرداری میں ذلیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. اس لیے میرے دوست اس وقت اس مسلمان کو یہ بات سمجھنی ہے میرے حالات کے صحیح و بدلنے کا راستہ کیا ہے.
میرے اخلاق کے بدلنے کا راستہ دنیا کی یہ چیزیں اور دنیا کی تمام جو باتیں وہ نہیں ہے. میں اپنے نبی کی بات پر آ جاؤں اور میں اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے دل کا یقین میں نے بناؤں. دل کا یقین بننا چاہیے. جب تک دل کا یقین صحیح نہیں ہوگا آدمی کی زندگی اللہ کی اطاعت پر نہیں آئے گی. ابھی ہم جو دین پر چل رہے ہوں تو دین میں دوستوں دیکھا دیکھی ہے, ایک رواجی ہے. میرے ماں باپ میرے باپ دادا نمازی تھے تو مجھے بھی نماز پڑھنی ہے. اللہ کا حکم ہے اس لیے نہیں پڑھنی. اور وہ نماز بھی ویسی ہے کہ جو اپنی مرضی کی ہے, جیسے جی چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے. آدمی اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. مجھے دیکھ کر تم نماز سیکھو اور اپنی نماز کیسی نماز بناؤ. کہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو, اس دھیان سے کرو کہ گویا تمہارے سامنے اللہ, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز ایسے ہی پڑھو. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو کم سے کم تو اتنا تمہارے دل میں دھیان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز کو صحیح پڑھے گا. آپ دنیا دیکھیے, آدمی کو اگر اتنا دھیان میں گئی فلاں مجھے دیکھ رہے ہیں یا کیمرے میں نظر آ رہا ہوں, تو آدمی کتنا سنبھلتا ہے. جب آدمی کے دل میں اللہ کا دھیان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر آدمی غلط نہیں سوچ سکتا, غلط زندگی نہیں گزار سکتا, چاہے کوئی بھی ہو. اس میرے بھائیوں, ایمان کے بنانے کی محنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایمان کی محنت پر اٹھایا. مکہ کی زندگی میں 11 سال تک ایمان پر محنت ہوئی ہے. اللہ کو بولے اللہ, ایک اللہ کی طرف بلایا, دعوت دی, اسی کو سنتے رہے. آسمان سے قرآن پاک بھی ایمانیات کا اترتا رہا اور صحابہ اپنے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کو, اللہ کی محنت, اللہ رب العزت کے نظام کو, غیبی نظام کو یہ سنتے رہے. خبر کو, حشر کو, جنت کو, جہنم کو. اللہ نے جن انسانوں کی نافرمانی کے پر جنہیں اپنی قدرت سے ہلاک کیے, ماضی میں قوموں کے جو واقعات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں وہ ہماری عبرت کے لیے ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی. ان کے پاس ملک تھا, مال تھا, اکثریت تھی, باغات تھے, کھیت تھے, ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں کیسے ناکام کیا؟ ان کی ٹیکنالوجی انہیں نہیں بچا سکی. قوم سمود کے پاس ٹیکنالوجی تھی. اپنے زمانے میں یہ پہاڑوں میں مکان بناتے تھے اور یہ لوگ اپنے ان کی ترقیاتی ایک چیزیں تھی. پہاڑوں میں, پتھروں میں اپنے مکان بناتے تھے وہ اور رہتے تھے. اور قوم عاد کے پاس بڑی طاقت تھی لیکن ان کی طاقت انہیں بچا نہیں سکی. جو یہ دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ طاقت والا دنیا میں کون ہے. جیسے آج کا انسان نادان اپنی محنت اپنی طاقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. قوم عاد یہ کہتی تھی من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ طاقت کون ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن پاک میں پھر بیان کیا, اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منه قوة. ارے یہ نادان سوچتے نہیں ہیں جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ اللہ زیادہ طاقتور ہے. اللہ
پیدا کیا, اللہ بڑی طاقت والے ہیں. یہ کیا کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کی طاقت سب کی طاقت پر غالب ہے, اور اللہ کا حکم سب کے عوامل پر میرے دوست غالب ہے. وہ نہیں ہوگا جو میں اور آپ چاہیں گے انسان چاہے گا, وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. ہاں, اللہ تعالیٰ کو دنیا کے انسانوں کو قیمت سمجھانی تھی آکسیجن کی. آکسیجن, رات دن انسان اللہ کی ہوا کو استعمال کر رہا, اسے پتہ نہیں میں کتنی بڑی نعمت میرے پاس ہے. ہاں, ایک بیماری گئی تھی, اس بیماری میں انسانوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ لاکھوں روپے دے کر آکسیجن حاصل کیا جاتا ہے. جی ہاں, اس میرے بھائی میرے عزیزوں, اللہ بہت بڑے ہیں. اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ کو محنت کر کے اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتارنا. دل میں یقین جب کسی چیز کا اتر جایا کرتا ہے, آدمی کے قدم وہیں جاتے ہیں. دنیا کے کاموں میں بھی کسی تجارت کے بارے میں جب تک دل میں کسی چیز کو نہیں آتی بات, وہاں تک آدمی قدم نہیں اٹھاتا, سوچتا رہتا ہے. ہاں, یہاں سے جا رہے ہیں کراچی جانا ہے, اور کراچی کے لیے میرے دوست ہائی وے جو جاتا ہے, پتہ نہیں کون سا وہ ہائی وے کہاں ہے کیسے ہے, پوچھتا ہے لوگوں سے کہ مجھے ہائی وے کون سے ہائی وے سے مجھے کراچی پہنچنا. وہ کوئی بتاتا ہے, بتانے کے بعد آگے چلتے ہوئے پھر دیکھتا ہے دو راستے آئے. اب طبیعت میں پھر آتا ہے کون سا راستہ جائے گا. جب دل میں ذرا شک آیا کہ کون سا راستہ ہے, وہی بریک لگاتا ہے وہ, اور بریک لگا کر پھر پوچھتا ہے مجھے کراچی جانا ہے کون سا راستہ ہے. اب کسی کو پوچھا, وہ سوچتا رہا, کوئی جانتا رہا, پھر اس نے کہا یہ اسے اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ کھجال کے کہہ رہا ہے, صحیح نہیں ہے. پھر پوچھتا ہے, اوروں کو پوچھتا ہے, یہاں تک کہ جب دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ برابر ہے, پھر آدمی چلتا ہے. ایسی جب تک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں حقیقت کے ساتھ نہیں اترے گا, وہاں تک آدمی اللہ کی اطاعت پر نہیں آئے گا. اللہ کی اطاعت پر آنے کی ہے, اور یہ راستہ یہی ہے. آپ ہم سوچیں, ہم 24 گھنٹے اپنے گھروں کا کاروبار پر کیا بولتے ہیں, ایمان کی بات بولتے ہیں, ایمان کے خلاف کی بات بولتے ہیں. اور جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں, زبان کیا بولتی ہے, کان کیا سنتا ہے. حضرت محمد فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ دیکھتی ہے, جس حیثیت سے بھی آپ کسی چیز کو دیکھیں گی, آنکھ دیکھے گی, زبان بولے گی, کان سنے گا, دل اور دماغ سوچے گا, اور وہ بات دل میں اترے گی. آنکھ دیکھتی ہے, شیر ہے, تو شیر کو آنکھ نے دیکھا ہے کہ شیر پھاڑ کھائے گا, اس نگاہ سے اس نے شیر کو دیکھا ہے. اور جب اس نگاہ نے شیر کو اس نگاہ سے دیکھا, زبان بولی شیر, اور جب زبان شیر بولی تو کان نے سنا شیر, اور کان نے سنا شیر تو دماغ نے سوچا کہ پھاڑ کھائے گا, فوراً وہاں جانے گا. اندر ہے اس کا تعصب. شیر کو اس ایمان کی نگاہ سے صحابہ نے دیکھا, ہاں کہ شیر کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب, فیس بک. جزاکم اللہ تعالی. وہ خود بخود بولنے کے وقت پانی منہ میں
اور میرے دوست لعاب منہ میں خود بخود جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ لعاب نہیں آتا، اور جب میں بولنا بند کر دیتا ہوں تو لعاب بند ہو جاتا ہے، اور میں جب کھانا شروع کرتا ہوں تو کھانے کے لیے جتنی لعاب کی ضرورت ہے اتنا لعاب آٹومیٹک آتا ہے، آدمی کھا لیتا ہے، آرام سے کھا لیتا ہے، سو جاتا ہے تو اب لعاب بند ہے، یہ نہیں کہ سونے کے وقت بھی لعاب نکل کے باہر نکلتا رہتا ہے، نہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو بنایا ہے، خدا کو پہچاننا ہو تو سوچو، یہی انسان ہے، اس انسان کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد یہ بڑا ہوتے 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 اس کا قد بڑھتے بڑھتے ایک حد تک جا کر رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا ہو، اس کے ہاتھ پیر کی انگلیاں ایک حد تک بڑھ کے رک جاتی ہے، بال کاٹتا رہتا ہے اور بڑھتے رہتے ہیں، لیکن کون سے سر کے، اور میرے دوست یہ آج کے میرے دوستوں جو وہ ایک حد تک بڑھ کر رک جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ بڑھتے رہیں گے نیچے آئیں گے، یہ پلکیں جو ہیں یہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے تک ایسا نہیں ہے کہ 2-3 فٹ کی بنی یہ پلکیں بڑھ کر رہ جاتی ہیں نا، اور اس کو کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں بنایا، اور اللہ نے ہمیں اس بات کو حکم دیا، مجھے پہچانو اور مجھے مانو اور میری مانو، میں تمہاری دنیا اور آخرت بنا دوں گا۔ رہی دنیا کے اسباب یہ امتحان کے لیے ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون میری مان کر چلتا ہے، کسی کو حکومت پر بٹھایا ہے یہ دیکھنے کے لیے میری مان کر چلتا ہے نہیں چلتا، کسی کو وزیر بنایا ہے اسی بات کو دیکھنے کے لیے میری مان کر چلتا ہے نہیں چلتا، کسی کو کاروبار دیا ہے اسی کو دیکھنے کے ہماری مانتا ہے کسی اور کی مانتا ہے، کسی کو غریب رکھا ہے اور غریب رکھ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غربت کی حالت میں یہ ہمارا بن کے رہتا ہے کسی اور کا بنتا ہے، کس کے گیت گاتا ہے یہ؟ ہاں، جوانی کی طاقت اللہ نے امتحان کے دی ہے کہ جوانی کی طاقت دینے کے بعد سب دیکھنا چاہتے ہیں یہ میری دی طاقت کو کہاں اختبار ظلم میں یا خود میری مخلوق کی خدمت میں کیا کرتا ہے، یہ امتحان کے لیے اسباب ہے، اسباب زندگی کا بننے کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، زندگی کے بننے اور اجڑنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اسباب امتحان کے لیے ہے، دنیا میں تمام چیزیں امتحان کے لیے ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہر جس حال میں بھی انسان ہے اللہ نے اس حال میں اپنے احکام دیے ہیں کہ یہ میرے احکام ہیں، اس احکام کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارو، جو اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے گا اللہ خوش ہو کر اس کی دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا، اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی جو حقیقی ہے، جس زندگی کے بنانے کے لیے دنیا کی زندگی دی گئی ہے وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی اللہ اس کی بنا دے گا، یہ بات صاف ہے۔ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ان انسانوں کے لیے موت کے بعد 2 جگہ ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، جنہوں نے دنیا میں آ کر نبیوں کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے احکام و زندگی گزاری، یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں راحت کے نقشوں میں خدا نے داخل کر دے گا، اور جو بد نصیب اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا اور اللہ پر ایمان نہیں لایا اور اللہ کے دین پر زندگی نہیں گزاری اور مر گیا، چاہے کچھ بھی بن کے بنا ہو، غریب بن کر، مالدار بن کر، بادشاہ بن کر، وزیر بن کر، دنیا سے جب بے ایمانی کی حالت میں جائے گا تو موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما بعد الموت الا الجنۃ والنار، کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں مرنے کے بعد ان کے لیے 2 ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اس سے ٹھکانا نہیں ہے، اور اس کا تعلق ایمان اور اعمال سے ہے۔
اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے، جسے دین اسلام کہا گیا کہ دین اسلام کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارو اور دنیا کے انسانوں کو اس پر لاؤ تاکہ یہ جہنم سے بچ جائیں، آخرت کی زندگی ناکامی سے بچ جائے۔ یہ دو ذمہ داریاں ہم پر ہیں، ہم مسلمانوں پر یہ دو ذمہ داریاں ہیں۔ خود اللہ کے بندے بن کر جیو، یہ ایک عمل کی بات کہ آدمی کسی پوزیشن میں ہو اللہ کا بندہ بن کر جیے۔ ہاں، غریب تو غربت میں، مالدار تو مالدار، اور حکومت میں تو حکومت میں تو اللہ کا بندہ ہو، اور مجھے اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، اللہ کی بندگی، اطاعت ایک اللہ کی ہے اور ایک اللہ کے رسول کی ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمتیں تم پر آئیں گی۔ اطیعوا اللہ ورسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ رحم کرے گا تم پر۔ اور جب اللہ کی رحمت کے سائے میں آدمی آ جائے گا اس کے لیے ہر مشکل آسان ہے۔ ہاں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ محنت اس کی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی ذات سے بھی دیندار بنے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے، اللہ کے بندے۔ دیکھو یاد رکھو، یا تو آدمی اللہ کا بندہ بن کے جیے گا یا پھر خدا کی مخلوق کا غلام بن کے جیے گا۔ ایک اللہ کی اطاعت جس کی زندگی میں آ گئی وہ مخلوق کا غلام نہیں بنے گا، اور جب اسے اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑے گا اللہ اسے مخلوق کے حوالے کرے گا، مارا پھرتا رہے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ اللہ نے رحم فرمایا ہے، ہمیں اجتماع میں بھیجا ہے اللہ نے، ہم نہیں آئے، اس نے ہمیں نکال کر بھیجا ہے اجتماع میں۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تو ہم اور آپ اپنی زندگی کی محنت بدلیں، جیسے صحابہ کی زندگی میں صحابہ محنت کرتے تھے، اس محنت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں تاکہ ہمارے گھروں میں دین آئے۔ دین آئے گا دین کی محنت سے، دین آئے گا دین کی محنت سے، ہماری زندگی میں بھی اور مسلمان کی زندگی میں بھی۔ اور یہ بات صاف ہے، مسلمان کا کوئی بھی مسئلہ اللہ کی اطاعت کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر جو بھی حالات بگڑتے ہیں، یہ حالات کیوں بگڑتے ہیں؟ انسانوں کے اعمال کی بنا پر۔ جب انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے خلاف کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک کے لیے آپ نے ایک پیغام دیا ہے۔ من صلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے حالات کو درست کر دے گا۔ ہاں، اگر ہم یہ چاہیں کہ میری بیوی بچے میرا کہنا مانے تو ہم پہلے اللہ کا کہنا مانے۔ صرف نماز پڑھنا یہ کہنا ماننا نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں خدا کے احکام اوامر ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادت، اتنے بھی خدا کے احکام ہیں۔ جب میں اس کو مانوں گا تو میری اور میری اولاد کے درمیان کا معاملہ اللہ درست کر دے گا۔ ہاں، ہم آپس میں جب اللہ کی اطاعت والے زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمارے آپس کے معاملے کو درست کر دے گا، محبتیں ڈال دے گا، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے جذبے ڈال دے گا، ایک دوسرے کے قصور کو معاف کرنے کے جذبے خدا ڈالے گا، ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے جذبے اللہ ڈالے گا جب ہم اللہ کی اطاعت پر عمل شروع ہوں گے۔ اور ایک زندگی
ایک زندگی پاکیزہ زندگی بن جائے گی، سلامتی آئے گی زندگی میں، جان مال عزت آبرو ہر چیز سلامتی میں آ جائے گی جب اسلام زندگی میں آئے گا۔ سلامتی قانون سے میدوں سے ہتھیاروں سے نہیں آتی کہیں، سلامتی تو اسلام سے آئے گی۔ ہاں، صحابہ دنیا کے انسانوں کو یہی بات کہتے تھے، اس دین اسلام کو زندگی میں لے آؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ مسلمان کا یہ میرے تو ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اسلام پر لائے اور اسلامی زندگی اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق اپنی زندگی میں لے کر چلے دنیا میں، اور سلامتی والی زندگی جی کر بتائے تو دنیا کی قوموں کی راہیں کھلیں گی۔ آج تو ہماری زندگیوں میں دین نہ ہونے کی بنا پر ہم اپنے گھر میں سلامتی میں نہیں ہے، اپنے خاندان میں سلامتی میں نہیں ہے، اپنے محلے میں سلامتی میں نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اسلم تسلم، صحابہ دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت دیتے تھے، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ ایمان زندگیوں میں آئے گا تو امن آئے گا۔ ایمان میں امن ہے۔ ہاں، جب ہمارے اندر ہماری اولادوں میں امت مسلمہ کی زندگی میں صفات ایمانی اور میدوش اسلام زندگی میں آئے گا تو پھر یہ امت دنیا کی قوموں کے لیے رہبر بنے گی، اور آسمانی نظام پورا اس کے موافقت میں ہوگا۔ اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگا۔ دعووں سے کام نہیں چلتا اور باتوں سے کام نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ایک تقاضا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے۔ جہاں اس انسان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا مسلمان کے گھر میں جنم لیا، اب اس پر ذمہ داری آ گئی کہ اب تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ بن کر جی، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ بن کے جی، اوروں کا بندہ مت بننا۔ آدمی اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو پتہ نہیں کتنوں کا بندہ بن کے جیتا ہے۔ ایک اللہ کی ماننا آسان ہے، جب آدمی ایک اللہ کی نہیں مانتا پتہ نہیں کتنوں کی ماننے کی ضرورت پڑتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میرے بھائیوں ایک محنت ہے اپنی زندگی کے نظام کو بدلنے کی، محنت بغیر محنت کے نہیں ہوگا۔ یہ جو 4 مہینے 6 مہینے جو باہر نکالا جاتا ہے وہ اسی لیے نکالا کہ ہم اور آپ ان 6 مہینوں میں مسجد کے ماحول میں نبی والے یہ اعمال، دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت و خدمت، ان اعمال میں اتنا اپنے آپ کو مشغول کریں کہ ہمارے ایمان کو پانی پہنچا کر ہمارے اندر عبدیت اللہ کیا جائے، پھر آدمی اور جگہ نہیں جائے گا۔ اور انشاءاللہ جب ہماری زندگی میں ایمان، اعمال، نماز کو نماز بناؤ، کھیل مت کرو، بچوں کی طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میں جیسے نماز پڑھتا ایسی نماز پڑھو، تو ہمیں اپنی نماز کو بنانا چاہیے۔ جب نماز بن جائے گی زندگی بن جائے گی۔ جس کی نماز صحیح ہو وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، جس کی نماز صحیح ہو وہ میرے دوستوں گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اپنی بیوی بچوں پر ظلم نہیں کر سکتا، اپنے پڑوسی کو نہیں ستا سکتا۔ ہاں، نماز میں تاثیر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نماز تمہاری زندگی میں آئے گی تو یہ نماز تمہیں بری اور بے حیائی کاموں سے روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لازمی ہے۔ جیسے صابن، اگر صحیح صابن ہے تو یہ صحیح صابن کے ذریعے کپڑوں کا میل نکلنا ضروری ہے کہ آدمی صابن لائے اور صابن لانے کے بعد کپڑے پر لگائے اور میل صاف نہ ہو تو آدمی فوراً کہے گا کہ صابن میں مسٹیک ہے، کوئی صابن صحیح نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری زندگی درست نہیں ہو رہی ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔
تبلیغ میں نکل کر یہی تو ہے کہ اپنے ایمان پر محنت کرو، اپنی نماز کو محنت کرو، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی کے طریقے پر لانے کی محنت کرو، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہو۔ یاد رکھو، آپس میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق پائمال ہو رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے نا تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بعد ہم تو حق نہیں، ہم تو حق بھی ادا کریں گے، حق سے زیادہ دیں گے، بلکہ اپنا حق چھوڑ کر اس کو دیں گے۔ ہمیں تو دین اسلام یہ سکھا رہا ہے، ایثار و ہمدردی زندگی آنی چاہیے، لیکن یہ آئے گی ایمان کے راستے سے۔ اور یہ نبی والی محنت کو جتنا ہم اپنی زندگی میں اپنی ضرورت سمجھ کر کرتے رہیں گے اور محنت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس محنت کی برکت سے ہمارے ایمان میں ترقی دے گا، ہمارے اخلاق بنائے گا، ہم میں تقوی آئے گا، ہم میں صفات ایمانی آئیں گی، صبر شکر کی صفتیں آئیں گی، حیا، شرم، عفت اور پاک دامنی، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر، عدل و انصاف، امانت داری، یہ سب صفات ہمارے اندر ایمان کی محنت کے راستے سے ایمان کے ذریعے آئے گی، اور ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، جو پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے، دنیا میں بھی سلامت امن، اور انشاءاللہ اس زندگی کو گزارتے موت آئے گی تو انشاءاللہ موت کا دن بھی خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، اللہ کی ملاقات کا دن ہوگا۔ جب آدمی نے دنیا میں ایمان کے راستے سے اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا کی ہے، تو جب موت آئے گی تو وہ اللہ کی ملاقات کے لیے میرا شوق اس کو ہوگا، میرے اللہ کی ملاقات کر لو۔ ہاں، دنیا سے انسان میں جائے گا یہ، اور قبر میں مزے کی نیند اللہ اسے سلا دے گا، ہاں، اور آخرت میں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے اس کے سائے میں جگہ دے دے گا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے داخل فرما کر یہ اعلان کرا دے گا، او جنتیوں، تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، اور آپس میں بھائی اور آپس میں دوستوں ملاقاتیں، میرے دوستوں بھائی بھائی بن کر جینا، ایک دل جنت میں جا کر ایک دل کی طرح ہوں گے سب۔ اس میں بھائیوں، دنیا کی زندگی بھی اگر صحیح بنانی ہے تو اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ نکلو جماعتوں میں، خود جاؤ، اور بغیر محنت کے دین نہیں آئے گا، بغیر محنت کے ایمان اندر نہیں اترتا۔ صحابہ نے 11 سال تک مکی زندگی میں محنت کی، اندر ایمان اترا، پھر نماز آئی اور نماز پر محنت کی، اور نماز ایسی بنی کہ جس نماز نے اور جس ایمان نے ان کو غلط زندگی سے نکال کر اللہ کی اطاعت زندگی میں ڈال دیا۔ پھر زندگیوں میں انصاف آیا، ہمدردی آئی، عدل و انصاف آیا، خیر خواہی کے جذبے آئے، اور اللہ نے آسمان و زمینوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے۔ ہاں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ شاہوں نے انہیں سکون اور چین کی زندگی دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک محنت ہے، اللہ نے زندہ کی ہے، اس کی قدر ہم کر لیں، اور صرف سننے تک محدود نہ رکھیں، اپنی زندگی کا نظام بناؤ۔ بھئی جیسے دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، بھئی میرا ایمان بنے، اس کی محنت کے لیے مجھے وقت نکالنا ہے، میری ترتیب بنانی ہے، میرے بچوں کو بھی محنت میں لگانا ہے تاکہ ان کے اندر ایمانی صفات آئیں، اور ایک ایک مسلمان کو خوشامد کر کے میرا بھائی ہے، نبی کا امتی ہے، اس کی زندگی میں دین آئے گا، اس کی بھی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کر ہم محنت کرنے والے بنیں گے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بنا دے گا، اور اس امت کو خدا ذلت کی جڑوں سے نکال کر عزت کی زندگی دے گا، اور خوف سے نکال کر امن کی زندگی دے گا، اور یہ امت دنیا کی قوموں کے لیے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج کے مسلمان پوری دنیا کے ملکوں میں گیا ہے کمانے کے لیے، لیکن زندگی میں دین لے کے نہیں گیا، اپنی زندگی میں خدا کی مخلوق کی ہمدردی لے کے نہیں گیا، تو اس کے ذریعے دین نہیں پھیل رہا، بلکہ یہ وہاں کی زندگی لے کر آتا ہے، دینے نہیں گیا تو لے کر آیا، حق دینے کی فکر کرتا تو باطل لے کر نہیں آتا، لیکن یہی ہوا،
इसलिए मेरे भाइयों, एक मेहनत है, उस मेहनत में तरतीब बनाएं। यहाँ से सुन के जाएं नहीं। यहाँ इस इंडाल में मुख्तलिफ मजलिसें होंगी। सोचें कि इस गफलत की जिंदगी में मेरी मौत आ गई तो मेरा क्या होगा। मेरी नमाज का ठिकाना नहीं, मेरे अखलाक का ठिकाना नहीं, मेरे घर के माहौल का ठिकाना नहीं। अगर इस हालत में मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। इसके लिए मेरे दोस्तों, अपनी तरतीब बनाओ और याद रखो, जब भी तुम दीन के लिए कदम उठाओगे, अल्लाह की मदद यकीनी है। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि तुम मेरे दीन के लिए मददगार बनोगे, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। अल्लाह की मदद हो जाएगी और अल्लाह ही आसान करेगा। अल्लाह को अपने बंदों की थोड़ी सी मेहनत पर इन्हें आगे बढ़ा देता है। हदीस में है कि मैं अपने बंदे के साथ वो जैसा मेरे साथ गुमान रखता है, मैं वैसा ही मामला करूंगा। अगर मेरा बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ हो जाता हूँ, और ये जब मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं 2 कदम बढ़ता हूँ, और अगर ये मेरी तरफ चलकर आता है मैं दौड़कर ले लेता हूँ। मसला हमारी तरफ से है, हम आगे बढ़े, अल्लाह ताला हमें संभालेगा और अल्लाह तौफीक देकर आसान करेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बस्ती में रहने वाले बहुत से तुम्हारे भाई अल्लाह की राह में निकलते, अल्लाह के लिए आसान कर देता है, हमारे लिए भी आसान करेगा। लेकिन शैतान के चक्कर में ना आओ। शैतान का चक्कर ये है, जब आदमी की समझ में बात आती है, यार करना चाहिए, जिंदगी वाकई दुरुस्त करनी चाहिए, मुझे जमात में जाना चाहिए, तो फिर शैतान कहता है अभी नहीं। फिर शैतान का ही चक्कर है, और शैतान सामने मुश्किलात लाता है, ये मुश्किल, ये मुश्किल, ये मुश्किल। हालांकि इन मुश्किलात से निकालने वाले भी तो अल्लाह ही है। जब आदमी तय करेगा, कदम उठाएगा, अल्लाह की मदद साथ हो जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, आप हज़रत से गुजारिश है कि आप हज़रत यहाँ बैठकर अपने बारे में सोचो, कुछ तय करो, वापस घर नहीं जाना, यहाँ से नबी वाली मेहनत के लिए कदम उठाओ और तय करोगे, और फिर सोचोगे मैं क्या करूं, तो फिर आपके दिमाग को तमाम प्लान आना शुरू हो जाएंगे कि मैं अगर घर नहीं जाऊं, 4 महीने चला जाऊंगा, ये एक काम है, इन कामों की ये तरतीब बन सकती है। अल्लाह रहबरी करेगा आपकी, और इंशाअल्लाह जितनी कुर्बानी दोगे, इस कुर्बानी की बकदर अल्लाह ताला हमारी जिंदगी बनाएगा। और दुनिया तो खुदा ने पैदा हमारे लिए ही की है, लेकिन हमें अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है, अपने दीन के लिए पैदा किया है। जब हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, अल्लाह इस दुनिया को जलील करके हमारे कदमों में डालेगा। हाँ, दुनिया खुलकत लकुम व अंतुम खुलकतुम लाह, दुनिया तो तुम्हारे लिए पैदा किया। एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला जमीन पर बाकी होगा, ये दुनिया को खुदा बाकी रखेगा। और एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला जमीन पर नहीं होगा तो अल्लाह अपनी कुदरत से इसे तोड़ फोड़ कर खत्म कर देगा। हम सोचें। इसलिए भाइयों, सबके सब तय करो, इसी इज्तिमा से तरतीब बनाकर अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने, 6-6 महीने, जितना भी अल्लाह तौफीक दे, हिम्मत करके अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपनी तशकील करके अल्लाह के राह में कुर्बानी दें। तुम्हारी कुर्बानी देने पर अल्लाह तुम्हें भी दीन से नवाजेगा, तुम्हारे खानदान को खुदा दीन से नवाजेगा। घर में एक कमाता है, सब खाते हैं, एक आदमी भी अल्लाह के राह में दीन के लिए जाएगा, खुदा इसकी कुर्बानी से पूरे घराने को नवाजेगा। इसलिए आप से गुजारिश है, सबके सब तय करो कि इंशाअल्लाह हम सब नबी वाली इस मेहनत को मौत तक करते रहेंगे। अरे करोगे?